الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اور اس سورت کی یہ آخری آیات ہیں جو آج ہم اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم بیان کریں گے. اس سورت کی ابتدا کے اندر بھی سورۃ النساء ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وراثت کا حکم بیان فرمایا کہ کس کا حصہ کتنا بنتا ہے. والد فوت ہو جائے، اس کی اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، والدین ہو، کس کس کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ مقرر بیان کیا تھا. اور اس سورہ کی آخری آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک وراثت کا معاملہ بیان فرمایا ہے. اور اس کے سورت کے درمیان اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے جو سوالات تھے یا میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان تمام کا رد فرمایا ہے اور تمام کو میرے آقا علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کی. اللہ رب العالمین نے ان کو دعوت دی ہے کہ تم اس کی طرف آ جاؤ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں، نماز کے اندر کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بغیر دلیل کے، نبوت کے ساتھ بغیر معجزہ دیکھے ہوئے آپ نے اسلام قبول کیا. اور سیدنا علی رضی اللہ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے بھی بغیر دلیل اور معجزے کے آقا علیہ السلام پر ایمان قبول کیا. اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار ہیں، ایک عورت ہے اور ایک بچہ تھا سیدنا علی رضی اللہ شیر خدا، ایک غلام تھے حضرت زید بن حارث، اور ایک آزاد مردوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. تو آج بھی انشاءاللہ اسی آیات کے اندر اور آگے جو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ وہ وراثت کا جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ بیان کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے بعد اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں، یہاں سے مسلمان مخاطب نہیں ہیں بلکہ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کی طرف بلا رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی. نمبر ایک، قد جاءکم برہان، یعنی برہان اس سے مراد قوی دلیل ہے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے واضح نور نازل فرما دیا تمہاری طرف. اب اس قوی دلیل سے کون مراد ہے؟ میرے آقا علیہ السلام، کیونکہ کوئی بھی نبی آیا ہے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کو معجزہ عطا فرمایا ہے. نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ساتھ میں ان کو معجزہ عطا کیا گیا کہ جب کوئی دلیل مانگے گا تمہاری نبوت کی تو تمہیں یہ دلیل پیش کر دینا. یہ معجزہ ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے، جب نکالتے تھے تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نکلتا تھا. یہ معجزہ تھا. کوئی شخص بھی جتنا بڑا جادوگر ہو یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا بغل کے اندر ہاتھ ڈالے اور نکالے سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا، نور کی طرح چمکتا ہوا ظاہر ہو. اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا جو ان کے ہاتھ کے اندر آسا مبارک ہوتا تھا، یعنی لاٹھی ہوتی تھی جو ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی. جب بھی اسے کوئی کام لیتے، اگر اسے دریا پر مارتے تو 12 راستے بن جاتے تھے. اگر وہ پتھر پر مارتے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے. اگر وہ جادوگر سامنے آ جاتے یا اپنا آسا مبارک زمین پر پھینکتے تو بڑا اژدہا یعنی بڑا سانپ بن جاتا تھا، سب کو نگل جاتا تھا. یعنی یہ معجزے تھے جو ہر انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا فرمایا. اگر کسی مردے پر آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے کہتے کن باذن اللہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اگر کوئی برس کا مریض، یعنی جس طرح ہمارے جسم پر کسی انسان کے جسم پر سفید دھبے بڑھ جاتے ہیں، چہرے پر، ہاتھوں پر، جس طرح ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے بعد جو بندہ دودھ پیتا ہے اس کے جسم پر، چہرے پر، ہاتھوں پر دھبے بن جاتے ہیں، اس کو برس کا مرض کہا جاتا ہے.
تو عیسیٰ علیہ السلام اس برس کے مرض پر اگر ہاتھ پھیر دیتے اللہ تعالیٰ کا حکم سے کہتے ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا اگر کوئی مادر ذات نبینہ ہوتا یعنی جو بچپن سے پیدا ہوا ہے وہ نبینہ ہے اس کی بینائی نہیں تھی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اگر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتا اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرما دیتا۔ یعنی ہر نبی بھی جب بھی آیا ہے ساتھ اس کو نبوت کے ساتھ ساتھ معجزہ عطا کیا گیا، مگر میرے آقا علیہ السلام جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے قوی دلیل یعنی برہان بھیجا، اس سے میرے آقا علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، جیسے اعلان فرمایا تو اس سے پہلے میرے آقا علیہ السلام 40 سال اسی مکہ شہر کے اندر اسی قریش کے درمیان گزار چکے ہیں اور تمام کے تمام میرے آقا علیہ السلام کو صادق امین مانتے تھے۔ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کو سب کے سب صادق امین مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بغیر دلیل کے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ آزاد عورتوں میں سے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا بغیر کسی دلیل کے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بغیر دلیل کے آپ نے اسلام قبول کیا کیونکہ